ہم نے اسمبلیوں میں قوانین کو رولتے ہوئے دیکھا ہے, بلوں کو رولتے ہوئے دیکھا ہے, ادھر سے ادھر جاتے ہوئے دیکھا ہے, اور وہ 3-3, 4 سال میں بھی پاس نہیں ہو پاتے. یہ خود ہمارے لیے آج اس مقام کے اوپر بڑی تشویش کا باعث ہے کہ ود ان 2 months کس طریقے سے ایک بل ایکٹ بن جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ لاگو بھی ہو جاتا ہے. جیسے قتل کی سزا رکھی ہوئی ہے, زنا کی سزا رکھی ہوئی ہے, ایک مرد سے شادی کرے لیجسلیشن پاس کر لو, اس کو سزا دے دو. عورت اگر عورت سے شادی کرے تو اس کی سزا دے دو, مگر ان کے لیے ری ایبلیٹیشن سینٹر بناؤ. یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, ان کو اویئرنیس دو, ایجوکیٹ کرو. کمیونٹی کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسا ایک مافیا ہے جو کہ خواجہ سرا کے لوگوں کو چاہتا نہیں ہے کہ امپاورڈ ہو. میں اب بھی مجھے نہیں لگتا کہ میں ان لوگوں کے پراپر نام لے کے ان لوگوں کو ننگا کروں, کیونکہ وہ بھی ہمارے لوگ ہیں. تو ہمارے مریض جو ان سے ہوتے ہیں وہ اسی کشمکش میں ان کی موت ہو جاتی ہے کہ ان کو مرد وارڈ میں لے کے جانا ہے یا ان کو عورتوں والے وارڈ میں لے کے جانا ہے. جی مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 پڑھا ہے, اس پر تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے اس ایکٹ کو پڑھا ہے پراپرلی, پورے طریقے سے 2-3 دفعہ پڑھ لی ہے, کیونکہ اس ایکٹ کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے ہم جنس پرست کے ساتھ یا پھر LGBTI کمیونٹی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے. تو ایکچولی اس میں تو کہیں پہ بھی ایکٹ میں کہیں پہ بھی LGBT کی بات ہی نہیں کی گئی ہے, یا پھر ہومو سیکچولیٹی کی بات کہیں نہیں کی گئی ہے. اگر ہومو سیکچولیٹی کو میں تھوڑا سا اور آسان کروں کہ ہم جنس پرست کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا گیا, وہ اس میں کہیں پہ بھی بات نہیں کی گئی ہے. تو اس میں تو جو سی بات کی گئی ہے وہ تعلیم کی, صحت کی, انہیریٹنس کی, کہ جائیداد کا جو ہوگا وہ کس طرح سے آپ کو ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے بیسک رائٹس جو مردوں اور عورتوں کے پاس ہیں, لیکن اس کمیونٹی کو جو نہیں ملا وہ شادی کا حق نہیں ملا. اس میں رائٹ آف میرج کی کہیں پہ بھی بات نہیں کی گئی ہے. اچھا, اس ایکٹ میں جنس کے تعین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, جنس کے جو تعین ہے وہ تو دیکھیں آپ کو خود ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح سے ہیں یا آپ کیا ہیں. کوئی بندہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا کہ آپ کیا ہو, آپ کیا نہیں ہو. مانا ہم لوگوں کے ہاں دیکھیں 3 قسم کے جنس, مرد ہیں, عورت ہیں, خواجہ سرا. خواجہ سرا کے اندر بھی جو سی کیٹیگریز ہیں, خواجہ سرا مرد ہیں, خواجہ سرا عورت ہیں, ٹرانسجینڈر, یہ خواجہ سرا جو سی چیزیں یہ اسی طرح سے جو سی یہ ہے. اب اس کے اندر جو ایک یہ بھی چیز بات کی جا رہی ہے کہ ان کا میڈیکل کیا جائے, یہ کون ہوتے ہیں, یہ خود سے کیوں بتائیں گے, ہم اس کو ڈاکٹر چیک کر کے بتائے گا. کیوں ڈاکٹر بتائے گا؟ دیکھیے ڈاکٹر نے جو بتانا تھا اس نے بتا دیا, ٹھیک ہے, ایٹ دا برتھ ٹائم پہ جو سا اس کو چیز کو سائن کر دیا. لیکن کچھ لوگوں کی باڈیز ایسی ہوتی ہیں جب وہ بلوغت میں جاتے ہیں, جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, تب ان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہیں. تو اگر تو آپ نے پھر بچوں کی پیدائش سے ہی اگر آپ نے لینا ہے کہ خواجہ سرا کے بچے نہیں ہوتے, یہ نامکمل مرد ہیں, نامکمل عورت ہیں, تو ان کے اگر بچے نہیں ہیں تو پھر ایسے تو ہمارے پاس بانجھ مرد بھی ہیں اور وہ ایسی بانجھ عورتیں بھی ہیں, تو کیا ہم ان کو بھی خواجہ سرا اندر ہم شامل کریں گے؟ سوری ٹو سے یہ مجھے بتاتے ہوئے بھی شرمندگی ہو رہی ہے, کیونکہ وہ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں. وہ چاہتے نہیں ہیں کہ کمیونٹی اتنی امپاور ہو جائے گی, اور جب وہ انہی کے رحم کرم پہ اگر وہ پلتی رہے گی اور اسی طرح سے بے آسرا ہو, جب انہی کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوگی, تو وہ لوگ اس کے اوپر ایک بیٹھ کے اس کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں. ایسے ہمارے پاس لوگ ہیں. میں اب بھی مجھے نہیں لگتا کہ میں ان لوگوں کے پراپر نام لے کے ان لوگوں کو مینشن کروں, ان لوگوں کو ننگا کروں, کیونکہ وہ بھی ہمارے لوگ ہیں. اس بل سے ٹرانسجینڈر کی شناخت, حقوق اور زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ایکٹ آیا تھا 2018 میں. میں اس کو ایکٹ کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ قانون بن چکا ہے, یہ بل نہیں ہے, یہ ایکٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب ایکٹ آتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے. کہیں پہ بھی کسی بھی ملک میں جائیں تو یہ تو گورنمنٹ کا کام تھا کہ وہ پراپرلی نوٹیفیکیشن کرتی اور اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر کام کرتی. اب ہم لوگوں کو رائٹس کتنے ملے ہیں, کم ملے ہیں, زیادہ ملے ہیں, اس چیز کے اوپر آتے ہیں. اگر ہمیں رائٹس ایک تو ہمیں مل نہیں رہے, امپلیمنٹیشن گورنمنٹ نے اس طرح سے کی ہی نہیں ہے, چیزیں اس طرح سے بہتر ہوئی نہیں ہیں. جب اس میں جابس کی بات کی گئی ہے تو جاب کے اندر کتنے کوٹا کے اندر ہمیں کہاں پہ ٹرانسجینڈر پرسنس ہمیں نظر آتے ہیں؟ ہمیں کہیں نظر نہیں آتے. اگر ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں, کہاں ہمیں خواجہ سرا یا ٹرانسجینڈر پرسنس ہمیں نظر آتے ہیں اسکولوں کے اندر پڑھتے ہوئے, یا اسکولس کے اندر کہیں پالیسیز چینج ہوئی ہوں کہ انہوں نے 3rd جینڈر کی بھی چیز اس میں مینشن کی ہو, کہیں وہ چیز نہیں ہوئی.
ہیلتھ سیکٹر کی اگر بات کریں تو ہمارے مریض جو ان سے ہوتے ہیں وہ اسی کشمکش میں ان کی موت ہو جاتی ہے کہ ان کو مرد وارڈ میں لے کے جانا ہے یا ان کو عورتوں والے وارڈ میں لے کے جانا ہے. وہ انسانیت کو نہیں اس ٹائم پہ دیکھ رہے ہوتے, تو امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اگین امپلیمنٹیشن ٹیکس ٹائم. ہر ایکٹ کو ٹائم لگتا ہے امپلیمنٹ ہونے میں, اور ہم چونکہ رہتے ہیں پاکستان میں تو اگین اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا, اور اس کو ڈائجسٹ ہونے میں بھی بہت ٹائم لگے گا. جس طرح سے ابھی ایکٹ کے اوپر ہی جس کو ہم جس پرس کے ساتھ مطلب ریلیٹ کر دیے, کہاں پہ خواجہ سرا ٹرانسجنڈر پرسنس کی بات ہے, ایکٹ ان کا ہے, اور کہاں پہ آپ اس کو ہم جنس کے ساتھ اس کو آپ ریلیٹ کر رہے ہیں. بات یہاں پہ یہ ہے ایکٹ اگین خواجہ سرا ٹرانسجنڈر پرسنس کے لیے ہے, LGBTI کو کہیں پہ سپورٹ نہیں کر رہا, ہم جنس پرست کو نہیں کہیں پہ سپورٹ کر رہا. سیکنڈلی یہ ایکٹ ہوا تھا 2018 میں, اس کے بعد ایکٹ بننے کے بعد رولز ڈیولپ ہوئے جو کہ 2020 میں ڈیولپ ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور ان رولز کے اندر پراپرلی اور کلیئر کیا گیا تھا کہ کس طرح سے آئی ڈی کارڈ بنیں گے. ایکچولی جس طرح سے مردوں کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر M لکھا ہوتا ہے, فیمیلس کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر F لکھا ہوتا ہے, اسی طرح سے ٹرانسجنڈر پرسنس کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر X لکھا ہوتا ہے. X آئی ڈی کارڈ جس کے پاس بھی ہوگا, تو دیکھیں جب ہمارے ہاں نکاح پڑھا جاتا ہے تو جو ہمارے علماء ہوں گے, جو عالم دین ہیں یا مولوی ہیں, وہ اس ٹائم پہ آئی ڈی کارڈ دیکھیں گے. آئی ڈی کارڈ کے اوپر جب X لکھا ہوگا تو اس ٹائم پہ وہ بھی کنفیوز ہو جائیں گے, وہ بھی کہیں گے X کیا ہوتا ہے, X کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, یا تو مرد ہوگا یا عورت ہوگی, تو ان کی کہیں پہ بھی شادی نہیں ہو سکتی. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بطور تیسری جنس معاشرے میں زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے؟ بہت بہت زیادہ مشکل ہے. میں اس چیز کے اوپر مطلب جتنی بات کروں اتنی کم ہے. ایکچولی جب سے ایکٹ نہیں تھا تو ہمارے لوگ اتنے مشکلوں سے زندگی گزار رہے تھے, اور اتنے ٹائم سے ان کا اس طرح سے تھا. ایکٹ بننے کے بعد اور اس کی مخالفت کے اوپر قوم لوط کے ساتھ اس کو شمار کرنا, اور ایسے ورڈز کو اس میں شامل کرنا جو کمیونٹی کے اتنے اگینسٹ ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے لوگ جو ان سے ہیں وہ اس ٹائم پہ مر رہے ہیں. یہ اتنی ضروری چیز تھی, اور اتنے آرام سے اس کے اوپر بات کر دی گئی کہ ان لوگوں کو سنسار کیا جائے, ان لوگوں کو مار دیا جائے, کپڑے اتارنے تک پہ لوگ آ گئے. تو یہ کتنی تکلیف دہ چیزیں ہیں کہ ہم لوگ انسانیت کو نہیں دیکھ رہے, ہم لوگ لوگوں کی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے, اور ہم لوگ اس کے اوپر اور زیادہ ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ جی کیا قانون بن گیا. ہم لوگ چیزوں کو پڑھ نہیں رہے ہیں, سمجھ نہیں رہے ہیں, دیکھ نہیں رہے ہیں, اور بس ایک دم سے اس کے اوپر ریئیکشن جو اپنا دینے لگ جاتے ہیں. کہاں پہ ہمارے پاس حکومت کی طرف سے پروٹیکشن ہاؤسز ہیں, کہاں پہ ہم لوگوں کو کوئی اسکل سینٹرز ہم لوگوں کو مل رہے ہوں, کہاں پہ ہم لوگوں کو شیلٹر ہومز ہم لوگوں کو مل رہے ہوں جو کہ حکومتوں نے وعدے کیے تھے, جو کہ کہیں پہ بھی ہمیں پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں. کہاں پہ وہ لوگ اب جب باہر نکلیں گے, جب ان لوگوں کو ریپ کیا جائے گا تو وہ لوگ کس طرح سے جو ہے, اور پھر ایٹ دی اینڈ ان کے پاس جب کوئی سورس آف انکم نہیں ہوگا وہ کس طرح اپنی زندگی گزاریں گے. یہ ایک بہت مشکل چیز ہے جس کے اوپر سب کو سوچنا پڑے گا. اچھا عام تاثر یہ بھی ہے کہ ٹرانسجنڈر جو ہیں وہ معاشرے میں برائی کا ذریعہ ہے, آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں برائی کا ذریعہ جو ان سے وہ صرف اور صرف جو ان سے ٹرانسجنڈر یا خواجہ سرا افراد تو نہیں ہے. ہمارے ہاں ایسی کتنی پروسٹیکیوٹس ہیں, کتنی لڑکیاں ہیں جو کہ سڑکوں پہ کھڑی ہوتی ہیں, یا کس طرح سے وہ ایپس یوز کر رہی ہیں, جو بھی وہ سوشل میڈیا کے تھرو وہ لوگ اپنے آپ کو کر رہی ہیں. کتنے ایسے مرد ہیں جو ان سے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے کر رہے ہیں. صرف خواجہ سرا ہی یا ٹرانسجنڈر پرسن کو ہی کیوں اس کے ساتھ لیبل کیا جاتا ہے؟ کیا اس کو لے کے جانے والی عورت ہوتی ہے؟ کیا خواجہ سرا جو سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی خواجہ سرا ہی لے کے جاتے ہیں؟ اچھا یہ جو ہے کہ اس ایکٹ میں جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس ایکٹ میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں پہلے تو اس چیز کو دیکھا جائے نا, پہلے تو سمجھا جائے کہ اس قانون وہ کہتا کیا ہے. دیکھیں ہر کوئی بھی قانون بنتا ہے, کوئی ایکٹ آتا ہے تو اس کی جو ان سی چیزیں ایمنڈمنٹس اس میں ہو سکتی ہیں, چیزیں اس میں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ اگر کہیں کمی خامی کہیں رہ گئی, لیکن اس ایکٹ میں تو کہیں پہ نظر ہی نہیں آیا. پوری دنیا کے اندر کہیں پہ بھی ایسی ایگزامپل نہیں ملتی کہ اتنا اچھا ایکٹ کہیں پہ بھی کسی اور دنیا کے پاس موجود ہو.